بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ملک محمد علی. پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچے. ان کا مقصد نئی احتجاجی تحریک کے لیے لاہور کو گروم کرنا، پنجاب کو گروم کرنا اور خاص الخاص تحریک انصاف کو اور اس کے کارکنان کو احتجاج کے لیے انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ پروگرام تھا. اب وہ کہاں تک کامیاب ہوئے، کہاں تک نہیں ہوئے، اور حکومت پنجاب نے جو ان کے دورے کی پالیسی وضع کی تو اس کے کیا اثرات مراتب ہوئے، اس کے متعلق بات ہوگی. اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اور ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے 3 روزہ دورہ لاہور کی. تحریک انصاف کی جو مینجمنٹ ہے اس نے اپنے احتجاج کو نیا رنگ دینے کے لیے ایک پالیسی کے تحت وزیر اعلیٰ کے پی کے کو لاہور کا 3 روزہ دورہ کرایا تاکہ تحریک انصاف، بانی تحریک انصاف اور آنے والی تحریک کے حوالے سے میدان میں گرم جوشی رہے، میڈیا پر تحریک انصاف کا راج رہے، اور اسی حوالے سے پشاور سے لے کر لاہور پہنچنے تک ان کے دورے کو اس طرح رکھا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ خبریں ہی بنتی چلی جائیں، چکری سے لے کر لبرٹی لاہور تک اور گوال منڈی تک دورے کی خبریں ہی خبریں رہیں. پنجاب اسمبلی کا وزٹ ہو، گوال منڈی کے علاقے کا دورہ ہو، لبرٹی چوک میں ان کی آمد ہو، یا اسیران کے گھروں پر سہیل آفریدی کی جو آمد تھی اس کو لے کر میڈیا انگیج رہا. دونوں اطراف سے توپوں کے گولے برستے رہے. تحریک انصاف کے سہیل آفریدی کے ساتھ آنے والے جو لوگ تھے وہ بھی بہت بڑی باتیں کرتے رہے، بڑے بول بولتے رہے، اور اسی طرح جواب بھی حکومت انہیں جواب دیتی رہی، حکومت پنجاب کے ترجمان انہیں جواب دیتے رہے. لیکن اس دورے کا فائدہ کیا ہوا؟ تحریک انصاف، ہم سمجھتے ہیں شاید تحریک انصاف کے دوستوں کو ہماری بات ناگوار گزرے، تحریک انصاف کے اسیران کی اب یاد آنی تھی جب فواد چودھری میدان میں آ کر ان سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں اور ایک نئی لائن اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کی زد میں بھی ہے تحریک انصاف کے. ایک مقصد تو تحریک انصاف کا جو تھا وہ کامیاب رہا کہ سہیل آفریدی کے اس دورے سے پہلے بھی تحریک انصاف کے بغیر کوئی بھی ٹاک شو مکمل ہی نہیں ہوتا اس کی ڈسکس کے بغیر، تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا. لیکن جو کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے، جو بڑی بڑی لمبی باتیں کی گئیں، کیا یہ باتیں کرنا اہم تھا یا کسی کو زیب دیتا ہے؟ کسی کے گھر میں آ کر اگر ہم اس سے اونچی بات کریں گے تو کیا وہ جواب بھی نہ دے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب سے کوئی بھی ذمہ دار اگر کے پی کے اندر جاتا ہے، کے پی کے کی اسمبلی کے اندر جاتا ہے، تو وہ اگر اسی کے پی کے کی حکومت کو دھمکیاں دے، لعن طعن کرے، اور تو پھر کیا وہاں کی حکومت انہیں جواب نہیں دے گی؟ ایسے ہی واقعات اس دورے سے لاہور میں جنم ہوئے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کا ہونا بالکل ضروری نہ تھا.
पुरअमन भी रहा जा सकता था बड़े ऐसा अंदाज से। पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, अब स्पीकर पंजाब असम्बली ने रिपोर्ट दे दी है और शफी जान उसका जवाब दे रहे हैं। क्या सियासतदान एक दूसरे को इसी तरह नंगे ही करते रहेंगे, एक दूसरे को इस तरह गालियां ही देते रहेंगे? क्या पाकिस्तान की सियासत इसी तरह रह गई है? बहरहाल हम समझते हैं कि सियासतदानों को अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए, अपने जो मसाइल हैं उनकी तरफ देखें, ना कि पाकिस्तान को ऐसे सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएं जिसका आने वाले वक्त में शायद इन सियासतदानों को ही नुकसान होगा, तो फिर ये शायद सड़कों पर भी ना चल सके। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफिज़।